اس نے ایک ہستی ہمیں عطا فرمائی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرما دیا میری رضامندی، میری خوشنودی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ اگر تم نے اس کو راضی کر لیا ہم سب راضی ہو جائیں گے، اگر تم نے اس کو راضی کر لیا ہم راضی ہو جائیں گے، اور اگر تم نے اس کو ناراض کر لیا ہم ناراض ہو جائیں گے۔ میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میرے لیے زکوٰۃ، یہ سارے کے سارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں گے۔ اور قرآن پاک کے اندر اعلان فرما دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے ہماری شریعت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، آپ ہی کا سکہ چلے گا، آپ ہی کی شریعت چلے گی، آپ ہی کا فرمان چلے گا، آپ ہی کا طریقہ چلے گا۔ اور ہم نے ماں کے پیٹ سے لے کے اور قبر کے گڑھے تک انسان کے لیے زندگی گزارنے کا سارا طریقہ آپ کی شریعت میں اور آپ کی زندگی میں ہم نے اتار دیا۔ انسانوں، اے مسلمانوں، کوئی شوشہ ہم نے نہیں چھوڑا جو تمہاری زندگی گزارنے کے لیے نہ ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ ماں کے پیٹ سے لے کے اور قبر کے گھڑے تک سارا طریقہ ہم نے آپ کی زندگی میں اتار دیا۔ اب کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے پاس اللہ کا مقدس فرمان اور یعنی قرآن پاک اور میری سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جو میری سنتوں کو زندہ کریں گے ہم اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں۔ اللہ کی رضامندی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ اگر ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزاری اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہماری دنیا بھی بیکار ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بیکار ہو جائے گی۔ نماز سب سے اہم عبادت اللہ رب العزت کی نماز ہے۔ سارے احکام اللہ رب العزت نے زمین پر بھیجے، زکوٰۃ کا حکم زمین پر، حج کا حکم زمین پر، روزوں کا حکم زمین پر۔ جب اللہ رب العزت نے نماز دینے کا ارادہ فرمایا اور نماز کو نیچے اتارنے کا ارادہ فرمایا، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش پر بلایا، عرش پر بلا کر یہ بتا دیا کہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ اور جب نماز آئی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے درمیان خوشی کی لہر دوڑی کہ اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نماز پہ کھڑا کیا ہے، عبادت پہ کھڑا کیا ہے۔ مومنوں کی، مسلمانوں کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ 5 وقتہ نمازی بن جائے۔ لکھ لو اس کو۔ نماز کو چھوڑ کر نہ کوئی ولی بن سکتا، نماز کو چھوڑ کر نہ کوئی اللہ کا محبوب بن سکتا، نماز کو چھوڑ کر نہ کوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بن سکتا، نماز کو چھوڑ کر نہ کوئی ولی اور نہ کوئی بڑا رہبر بن سکتا۔
نماز کو چھوڑ کر اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ میں رہنما ہوں، وہ شیطان ہے۔ نماز کو چھوڑ کر اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ میں بہت بڑا ولی ہوں، وہ شیطان ہے۔ نماز نبیوں کو معاف نہیں، نماز صحابہ کو معاف نہیں، نماز تابعین کو معاف نہیں، نماز ولیوں کو معاف نہیں، نماز محدثین کو معاف نہیں، نماز مفقہین کو معاف نہیں، نماز مفسرین کو معاف نہیں، تو آج کے پیروں کو کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، 5 وقت نماز کو بالکل پابندی سے پکڑ لو۔ اور قرآن پاک کے اندر فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو وہ عبادت ہے جو آدمی کو برائیوں کے اڈوں سے نکال کر اچھائی کی طرف لے آتی ہے۔ شراب پینے والا اگر نمازی بن گیا اس کی شراب چھوٹ جائے گی، زنا کرنے والا اگر نمازی بن گیا اس کا زنا چھوٹ جائے گا، جھوٹ بولنے والا اگر نماز کا پابند بن گیا اس کی جھوٹ چھوٹ جائے گی، دھوکہ دڑی کرنے والا اگر نماز کو کما حق کو پکڑ لیا وہ دھوکے سے دور ہو جائے گا۔ حالات میں پھنسا ہوا نماز کا پابند بن گیا، اللہ اس کو حالات سے نکال لے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عین لی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام پہنچانا چاہتا ہے، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، نماز کو قائم کر لو۔ نماز کا چھوڑنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب نہیں بن سکتا، اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ اپنے کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز سے نہ کہو مجھے کام کرنا ہے۔ نماز پڑھو گے کام میں برکت ہوگی، نماز پڑھو گے دکان میں برکت ہوگی، نماز پڑھو گے تجارت میں برکت ہوگی، نماز پڑھو گے گھر میں بہاریں آئے گی، نماز پڑھو گے گھر میں سکون آئے گا، نماز پڑھو گے بیوی بچے فرمانبردار بن جائیں گے۔ نماز کو چھوڑ کر نہ کوئی کامیاب ہوا ہے اور نہ ہو سکے گا۔ آپ تو اس کی بات کر رہے ہو، نماز کا تو اتنا بڑا اہتمام ہے کہ اگر ڈلیوری ہو رہی ہو اور آدھا بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور آدھا بچہ باہر ہے، اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے، اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ آپ بیمار ہو گئے اور کھڑے ہونے میں دقت آ رہی ہے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھو، نماز نہ چھوڑو۔ رکوع سجدے کرنے میں دقت آ رہی ہے، اشاروں سے رکوع سجدے کرو، نماز معاف نہیں ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں دقت آ رہی ہے، لیٹ کے نماز پڑھو، گردن کے اشارے سے نماز معاف نہیں ہے۔ اور ایک بات آ گئی اس لیے کہ مجھے آپ کو اللہ کے نبی کے طریقے کی طرف لے جانا ہے، نہ کہ یہود اور نصارہ کے طریقے کی۔ یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو آپ جہاں پر بھی جاؤ، جس مسجد میں جاؤ یہ بتاؤ۔ اور آج اس وقت علماء نے بہت زور دیا ہے اس بات پر کہ مسجدیں کرسیوں سے بھر گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا، آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی کرسی پہ نماز پڑھتا ہو؟ نماز ہو جائے گی اس کے اوپر کرسی پہ نماز، لیکن سنت کے خلاف ہوگی۔ بولو کس کے خلاف ہوگی؟ اگر آپ سنت طریقے سے بیماری کی حالت میں نماز پڑھنا چاہتے ہو، بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت ہو گئی، آپ کے لیے کرسی نہیں تھی، آپ کے لیے تو تخت آ جاتا، آپ کے لیے مسند آ جاتی۔ آپ 2 صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر دو صحابی کے اشاروں سے ان کے سہارے سے آپ مسجد میں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک گھسیٹ رہے ہیں، آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی
علماء نے وہاں سے اس مسئلے کو لکھا اور امت تک پہنچایا کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے وہ زمین پہ بیٹھ کر نماز پڑھے، یہ سنت ہے، اور اگر کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی لیکن سنت کے خلاف ہوگی۔ مسجدوں کو کرسیوں سے خالی کرو، یہ تو عیسائیوں کا کام ہے، یہود اور نصارہ کا کام ہے کہ وہاں ان کی عبادت گاہوں میں کرسیاں لگی رہتی ہے۔ امت کے علماء نے اس وقت بہت زور دیا ہے، آدمی گھنٹوں گھنٹوں باہر کھڑا رہ جاتا ہے، آدھا گھنٹہ 20 منٹ کھڑا ہو کے باہر بات کر لیتا ہے، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو بغیر کرسی کے نماز نہیں ہوتی۔ اس کی بہت سخت تاکید فرمائی ہے علماء۔ اس لیے بزرگوں کی بات الگ ہے جو سخت ان کو تکلیف ہے، لیکن اس کا رواج نہیں بنانا ہے، ہمیں اس کو ختم کرنا ہے۔ بہرکیف یہ بات آ گئی اس لیے آپ کے سامنے بیان فرما دی، کیونکہ امت کے پاس سچ بات جانا چاہیے، امت کے پاس حق بات پہنچنا چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ نماز ایک عظیم عبادت ہے، ایمان کے بعد اور کلمے کے بعد اگر کوئی چیز ہے اور کوئی عبادت ہے تو وہ نماز ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آپ نے ایمان قبول کر لیا، اللہ کو ایک مان لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا نبی مان لیا، اللہ کا نبی مان لیا، رسول مان لیا، پیغمبر مان لیا، اب آپ پر نماز فرض ہو گئی۔ کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے، سفر میں ہو نماز معاف نہیں، حضر میں ہو نماز معاف نہیں، بیماری میں ہو نماز معاف نہیں، حالات میں ہو نماز معاف نہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، دکان بھی اگر زیادہ گراہک آ گئے نماز چھوڑ دی، گھر پہ رشتہ دار آ گئے نماز چھوڑ دی، شادی بیاہ میں تو نماز کے ٹھکانے ہی نہیں۔ نماز کے ٹھکانے نہیں، مہمانوں کا استقبال ضروری، اور شادی بیاہ کا انتظام ضروری، اور کسٹمروں کو سنبھالنا ضروری، نماز کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو جان بوجھ کے چھوڑنے والا وہ ایمان سے بھی خارج ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، عہد کرو ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے، جس مقام پہ ہوں گے، جس جگہ پہ ہوں گے، جس حالات میں ہوں گے، کسی بھی صورت میں نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ نماز کو چھوڑنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور نماز کو پڑھنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے جو بے نمازی ہو اس کی گواہی قبول نہیں، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، اور بعض محدثین نے تو یہاں تک لکھ دیا بے نمازی اگر کسی طعام کی طرف، کھانے کی طرف دیکھ لے تو وہ کھانا ناپاک ہو جائے، گرچہ ہمارا مسلک نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے محدثین نے ایک بات لکھی کہ اگر کتا کسی بے نمازی کو دیکھ لیتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے روتا ہے، ہائے میں نے آج بے نمازی کو دیکھ لیا، میرے پورے دن کی روزی کا معاملہ خراب ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، نماز کی پابندی کرنا ہے، آپ لوگوں کو کرو گے